تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منور حسن صاحب اس دنیا سے گئے اور ہم نے سرگودا میں پروگرام رکھا، تو میں نے ایک بات کی، آج بھی میں اس بات پر سوچتا ہوں۔ میں نے اس پروگرام میں یہ بات کی کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسجد ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ ناروے میں ہو، وہ لندن میں ہو، وہ دبئی کی کوئی مسجد ہو، وہ سعودی عرب کی کوئی مسجد ہو، وہ سرگودا کی مسجد ہو، وہ لاہور کی مسجد ہو، وہ موٹر وے پر کوئی مسجد ہو، دنیا کی کوئی مسجد، واللہ اس بندے پر اللہ رحم کرے، اس نے اپنے ایک عمل میں حد کر دی ہے۔ لوگ اس کی تقریر سے متاثر ہوں گے، لوگ اس کے کسی بیان سے متاثر ہوں گے، لوگ اس کی کسی اور کمٹمنٹ سے متاثر ہوں گے، میں اس کے اس عمل سے اتنا متاثر ہوں، میں کہتا ہوں کمال ہے اس بندے کی۔ اور میں نے سرگودا میں جو بات کی، میں اس کو کئی بار خود تنہائی میں سوچتا ہوں کہ کیا میں نے یہ بات صحیح کی ہے، تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں نے بالکل صحیح بات۔ اور آج بھی اس مجلس میں کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں۔ امریکہ کی کوئی مسجد ہو، افریقہ کی کوئی مسجد ہو، دنیا کے کسی ملک، کسی شہر کی کوئی مسجد ہو، کسی کونے پر کسی گاؤں میں کوئی مسجد ہو، کراچی کے کسی محلے میں کوئی مسجد ہو، اس مسجد میں نماز کے وقت منور حسن ہو تو وہ امام کے پیچھے ہوگا، کسی اور صف میں نہیں۔ نماز کے وقت دنیا کی کسی مسجد میں منور حسن ہو تو اس کی جگہ امام کے پیچھے۔ اور اس کو ہم ہزار بار سوچتے ہیں تو اللہ ہم اسے حق پاتے۔ اور پھر ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ ہمارے والد صاحب، میں نے اپنے والد کو پوری زندگی میں کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور پھر وہ کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا مشکل ہے، بھائی مشکل ان کے لیے ہے جو اپنے لیے مشکل بنا لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، مسجد میں جانا ان کے لیے ممکن نہ رہا، اور انہوں نے ہم دو بھائیوں کو گھر میں روک لیا کہ جب تک میں مسجد میں جانے کے قابل نہیں ہوں گا اس وقت تک دونوں نے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھنی۔ کوئی نماز جماعت کے بغیر اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ میرے باپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور یہ بندہ میاں طفیل صاحب، یہاں منصورہ میں ایک پروگرام تھا، کوئی علماء کانفرنس تھی، میں اس میں شریک تھا۔ وہ 12 بجے شروع ہوا یا 11:30 بجے شروع ہوا، تو جس طرح علماء کا انداز ہوتا ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، 11:30 سے 12:30 ہو گئے، 12:30 سے 1:30 ہو گیا، 1:30 سے 2 ہو گئے، 2 سے 2:30 ہو گئے، 2:30 سے 3 ہو گئے، 3:30 ہو گئے، درمیان میں ساری زور گزر گئی۔ میں نے کہا کمال ہے بھائی، زور کی نماز کدھر گئی بھائی، کیوں نہیں یہ ختم ہو رہا پروگرام؟ میں وہاں سے اٹھا، میں نے ایک اور دوست کو اپنے ساتھ لیا اور ہم نے لان میں کو 2-3 دوستوں نے اپنی جماعت پڑھائی، نماز پڑھی۔ وہ پروگرام بھی ختم ہو گیا، پھر نماز ہو گئی، مسجد میں جماعت ہو گئی۔ اس نماز کے بعد میں منور حسن صاحب کے کمرے میں آیا، انہوں نے بڑی عجیب بات مجھ سے کہی، اپنی حالانکہ ان کے اندر کی جو بات تھی انہوں نے نہیں کی، اس پر پردہ ڈالا، اور مجھے کہنے لگے کہ عرفان صاحب، میں سٹیج پر بیٹھ کر یہ سوچتا رہا ہوں کہ میاں طفیل کی نماز کا کیا بنا ہو، وہ تو نماز کو لیٹ نہیں ہونے دیتے۔ اور میاں صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں اب ان کی نظر بھی ختم ہو گئی تھی۔ ان کی نظر ختم ہونے کا بھی عجیب واقعہ ہے، مجھے پتا چلا کہ میاں صاحب کی دونوں آنکھیں جو ہیں ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں جو انہوں نے مجھ سے کی ہے۔ میں عیادت کے لیے ان کے پاس گیا، وہ مجھے جانتے تھے، میں نے کہا میاں صاحب سنا ہے کہ نظر بالکل ختم ہو گئی۔ بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا ان کا ذہن ہے، کیسے یہ باتیں کرتے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں اپنے مخصوص لہجے میں، پروفیسر صاحب جس دن میری دونوں آنکھیں بند ہوئی ہیں، جس دن میں ان آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہوا ہوں، جس لمحے اس لمحے میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کمال ہے، یہ شکر کی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے پہلی بات ہی میری زبان سے نکلی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 90 سال دیکھنے کی توفیق دی ہے، اگر تو پہلے دن ہی مجھے نظر سے محروم کر دیتا تو میں کوئی۔ اس حال میں میاں صاحب مسجد میں آتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، اور خاص طور پر ہم نے اس حال میں رمضان میں ان کا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رمضان میں وہ ساری تراویح کی نماز پڑھتے تھے، ساری 20 کی 20 تراویح پڑھتے تھے۔
اس کے بعد وہ درس میں بیٹھ جاتے تھے، وہ جو خلاصہ ہوتا تھا اس کو سنتے تھے، یہ سارا منصورہ مسجد خالی کر دیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے، یا 15 آدمی ہوتے تھے یا 20 آدمی ہوتے تھے، ان میں ایک میاں تو فیل ہوتا، پورا درس سنتے تھے، پیچھے حسن فروغ بیچارہ بیٹھا رہتا کہ بھائی میاں صاحب تو خود گھر نہیں جا سکتے، ان کو صرف میاں صاحب کے لیے حسن کو بیٹھنا پڑتا تھا۔ جب وہ درس بھی ختم ہو جاتا تھا، دعا بھی ہو جاتی تھی، پھر حسن میاں صاحب کو اٹھاتا تھا اور وہ کمزور اور لاغر اور آنکھوں سے محروم بندہ اپنے گھر جاتا۔ نماز بہت قیمتی عمل ہے، اور یہ نماز بندے کے اندر کمٹمنٹ پیدا کرتی ہے، وفاداری پیدا کرتی ہے، بندے کو دین کے دوسرے کاموں کے اندر کھڑا کرتی ہے۔ انہی میاں صاحب کے بارے میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جب ان کی اہلیہ فوت ہوئی تو مسجد میں میاں صاحب تقریر کر رہے تھے، اور میں سن رہا تھا تقریر میاں صاحب کر رہے تھے، شرم مجھے آ رہی تھی کہ کیسی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ بھائی میری اہلیہ تو جنت کی ایک حور تھی۔ وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ میاں صاحب کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ جب پروگرام ختم ہوا تو وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میں میاں صاحب کے گھر گیا اور جا کر کہا کہ آپ تقریر کرتے ہوئے کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میں نے انہیں کہہ دیا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جب میں جیل میں تھا، ملتان جیل میں سید مودودی کے ساتھ پتہ نہیں 2.5 سال جیل میں رہا یا 2.25 سال جیل میں رہا، ملاقات کے لیے لوگ آتے تھے، لیکن میری بیوی نہیں آئی، 18 مہینے نہیں آئی۔ پھر وہ کسی کے ساتھ ملتان جیل میں مجھے دیکھنے کے لیے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، اور جو ہی میری یہ بیوی یہ اہلیہ جس کو میں نے یہ لفظ بولے ہیں جناب، جو ہی اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور مجھے کہنے لگی کہ میاں صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے 18 مہینے ملتان آنے کا کرایہ نہیں ملا، اس لیے نہیں آئی۔ 18 مہینے میاں صاحب مجھے کرایہ نہیں ملا، اور میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو مناسب نہیں سمجھا۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ کئی سال میری بیوی میرے پرانے کپڑوں کو کاٹ کر میرے بچوں کے کپڑے بناتی تھی، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو یہ لقب نہ دوں؟ میں اسے کیا کہوں؟ وہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے زیادہ جنت میں جانے کی حقدار ہے۔ یہ میاں صاحب سب سے زیادہ حفاظت اپنی نماز کی کرتے، اور ایک نماز بندے کی ہر چیز کو درست کر دیتی ہے۔